کہ جب جنگ صفین پڑھیے یہ مسلمانوں کو بتائیے تاکہ ان کو کیریکٹر کا پتہ چلے. ہم بس اتنا بتاتے ہیں کہ میدان احد میں وہ بھاگ گئے تھے، علی رک گئے تھے، نعرہ لگ جاتا ہے. خوش ہوتے ہیں وہ بھاگ گئے تھے. اگر نہ بھاگنے پہ خوشی تو نہیں ہونی چاہیے نا، غم ہونا چاہیے کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ہاں تو اس صفت سے میں نے سیکھا کیا؟ اصل فکر کا مقام یہ کہ وہ کیوں بھاگے اور علی کیوں رکے، یہ فکر کا مقام ہے. کیونکہ ان کے اندر کوئی عادت تھی، وہ خوف تھا. کس کا خوف؟ اپنی جان کی محبت، کہیں ہم مر نہ جائیں. اور علی کیوں رکے تھے؟ علی کے وجود میں اپنی ذات کی محبت نہیں تھی، مصطفیٰ کی ذات کی محبت تھی. ہاں صبات ختم کب آتا ہے؟ میدان چھوڑ کے کون بھاگتا ہے؟ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ اشرف غنی بھاگ گیا. وہ ایسی تقریریں کر رہا تھا، میں حیران تھا جب سن رہا تھا. میں ڈیلی بیسس پہ اس کو سنتا تھا کہ ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور جب باری آئی تو 5-6 بیگ پیسوں کی لے کے بھاگ گیا. تو انسان، مولا کا حدیث ہے، وہاں فرماتے ہیں مشکلات میں انسان کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو سارے بہادر بنتے ہیں. ہاں تو کسی مجلس میں، کسی کراچی میں 2090s میں امام خمینی لائبریری سائٹ پہ ہمارے استاد مجلس پڑھ رہے تھے تو کالی بلی گری. اندھیرا تھا، سپاہی صحابہ کا عروج، اور جیسے بلی مومن کے ہاتھ میں اس نے پیچھے پھینکے کہا بم. وہ سارے حسین بھاگ کے چلے گئے. ہاں مولانا کہہ رہے ہیں میں اکیلا ممبر پہ بیٹھا تھا، مومنین کہاں جا رہے ہیں. ہاں وہی حال ہے جو جنگ احد میں ہوئی تھی. اور بانیان مجلس کہتے ہیں اسٹیج ٹوٹ گیا بیچارے. اس وقت نجفی کیسے لائبریری والے ہوتے تھے، کہہ رہے وہ ہماری کیمریز ٹوٹ گئیں. اور کہہ رہے مولانا کوئی 1000-1500 چپلیں پڑی ہوئی تھیں. اور یہی حال میدان احد میں تھا. یہ تاریخ پڑھی آپ. جب یہ بھاگے تھے تو چپلیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور اینڈ تک بلانے والے بلاتے رہے بھائی یہ جس کا چپل ہے شوز لے جائے. تو شرم کے مارے کوئی کہہ رہے وہ ساری چپلیں ہم نے خیرات میں دے دی، کوئی مومن اٹھانے بھی نہیں آیا کہ میری چپل ہے. پھر مولانا نے کہا بھائی گھر جا کے 2 رکعت نماز استغفار پڑھو. کہ اتنے ڈرپوک کہ بم کا نام سن کے سارے بھاگ گئے. تو اس قوم کے پھر لیڈر کا کیا ہوگا کہ قوم ہی چھوڑ کے بھاگ جائے اور مولوی ممبر پہ بیٹھا رہے اور مجمع سارا بھاگ جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے یہ سیکھے کہ اگر میرے اندر ڈر ہے، خوف ہے، تو میں کبھی بھی ثبات قدم پیدا نہیں کر سکتا. جہاد مذاق تو نہیں ہے نا، جان دینا. بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن 5 منٹ کے لیے سوچیے جہاد میں ہوتا کیا ہے. گولیاں لگتی ہیں، جسم چھلنی ہوتا ہے، بچوں سے دور ہونا پڑتا ہے. جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سارے خیالات ذہن. مذاق نہیں ہے جنگ لڑنا، بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ جذبہ ہو، انسان تاریخ سے عبرت صرف واہ نہ کرے، چٹکلا نہ مارے. ہاں بھائی وہ بھاگے تھے، مولا روکے تھے. مولا کیوں روکے؟ کون سی ایسی صفت تھی امیر المومنین کی کہ جس نے مولا کو روکا؟ اور ان کی کون سی ایسی عادت تھی؟ صرف مولا بھی تو نہیں رکے تھے نا، اور بھی صحابی تھے جو مولا کے ساتھ 6-7 لوگ تھے جو رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے، وہ بھی رکے تھے. جس کا مطلب ان سب میں وہ صفت تھی اور وہ بھاگے تھے تو مطلب ان کے اندر وہ صفت نہیں تھی. تو یہی صفات ہیں جو اہل بیت آپ کے وجود میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیدا کروانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.